سعودی عرب ایران پہ حملہ کرتا ہے تو پاکستان کس کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ یقیناً سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہوگا، اور یہ کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں، مجبوریوں کے بغیر جو ہے یہ سسٹم آگے نہیں چل سکتا۔ سعودی عرب کی اور خلیجی ممالک جتنے بھی ہیں، امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ ان کی بہت گہری دوستیاں ہیں، اور بدقسمتی سے مسلمان ممالک کے ساتھ ان خلیجی ممالک کی دوستیاں بہت کم ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر مسلمان ممالک کوئی غریب ملک ہے تو اس کے ساتھ یہ خلیجی ممالک جو ہیں دوستیاں نہیں رکھنا چاہتے، کیونکہ اگر ان کے ساتھ دوستیاں یہ رکھتے ہیں تو ان کو بھی پیسے دینے پڑیں گے ان کے ساتھ دوستی کرنے میں۔ تو ان کی دوستی جو ہے امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ ہے۔ تو لگ یہ رہا ہے کہ ابھی جو ہمارے عاصم منیر صاحب سعودی عرب، میں نے کل کی ویڈیو میں بھی آپ لوگوں سے کہا تھا کہ جو خصوصی دورہ ہوا ہے سعودی عرب میں، تو اس میں چند چیزیں مجھے نظر آ رہی ہیں۔ یہ کنفرم میرے پاس رپورٹ نہیں ہے، لیکن مجھے جو نظر آ رہا ہے یہ میرا انالیسز ہے کہ میں اسے خود سے کہہ رہا ہوں کہ یہ سعودی عرب جو ہے اترے گا، اور جتنے خلیجی ممالک ہیں ایران کے خلاف اتریں گے۔ ہو سکتا ہے 2 سے 3 ملک جو ہیں ایران کے خلاف نہ اتریں، انکار کر دیں، جبکہ وہ بھی اسرائیل اور امریکہ کے بہت جگری دوست ہیں، جیسے ہمارے عاصم منیر صاحب اور شہباز شریف اور زرداری، یہ امریکہ کے بہت اچھے دوست ہیں۔ اور یہ بدبخت کہہ لیں ان کو یا خوش قسمت ان کو کہہ لیں کہ یہ جس ملک میں بھی جاتے ہیں، جن کے ساتھ بھی بات چیت کرتے ہیں، ان کا بھی بیڑا غرق کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جنگ سے پہلے جو رپورٹیں تھیں ہم لوگوں کے پاس، آپ سب لوگ بھی جانتے ہیں اس چیز کو، کہ ہمارے عاصم منیر صاحب امریکہ جاتے ہیں، وہاں دعوت اڑاتے ہیں، اور شہباز شریف بھی جاتے ہیں، اور ایک دفعہ نہیں کئی مرتبہ جاتے ہیں۔ تو آخر کار نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کے پوچھے بغیر یا ان کے مشاورت کے ساتھ یا ان سے پوچھے بغیر 2 الفاظ ہو سکتے ہیں، ایران کے اوپر جنگ مسلط کر دی گئی۔ جب ایران کے اوپر جنگ مسلط کر دی گئی تو ان کا خدشہ یہ تھا کہ ایران آگے سے ریڈیٹ نہیں کرے گا، لیکن ایران نے بھرپور جواب دیا، اور وہ اب تک بھی جواب دے رہا ہے۔ تو آنے والے جو کچھ دن ہیں، میں نے کل جیسے آپ لوگوں سے کہا تھا کل کی ویڈیو میں کہ 24 گھنٹے 48 گھنٹے ایران، امریکہ، اسرائیل جنگ میں بہت اہم ہے، اور اس اہم جو میں نے کہا تھا اس میں جو ہم نہ چاہتے ہوئے بھی جو سوچ رہے تھے وہ کچھ ہو گیا۔ وہ کیا کچھ ہوا؟ ایران کے اندر اسرائیل اور امریکہ نے مل کے جو اٹیک کیا، ان کی آئل ریفائنری کے اوپر اٹیک کر دیا، اور کہا جا رہا ہے کہ اب تک بھی وہاں شدید آگ ان کنوؤں میں لگی ہوئی ہے۔ تو اب اس کا جواب ظاہری بات ہے ایران لازمی دے گا، آج دے یا کل دے۔ ابھی تک کی جو جس ٹائم میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اس ٹائم تک کی رپورٹ تو یہ کہہ رہی ہیں کہ ایران نے اٹیک کر دیا ہے، اور ایران نے اسرائیل کے ان ہوائی اڈوں پہ اٹیک کیا ہے جن سے ان تک میزائل ڈالے جاتے تھے، یا وہاں سے جو طیارے آتے تھے ایران میں بمباری کرنے کے لیے، یا وہاں سے جو کچھ ہوتا تھا ایران نے اس کے اوپر اٹیک کر دیا۔ اور ایران کا اب حق بنتا ہے کہ ان کی ریفائنریوں میں بھی اٹیک کرے۔ تو آنے والے دنوں میں آپ کچھ ایسے اٹیک سنیں گے۔ تو لہٰذا بات اب یہ خلیجی ممالک آٹومیٹکلی اس جنگ میں آئیں گے، اور ان کی مجبوری ہے۔ دیکھیں، جب آپ کسی کے دوست بنتے ہیں، وہ امریکہ ہو یا مسلمانوں کا کوئی ملک ہو یا یہودیوں کا ہو، تو دوست کو بچانے کی خاطر جنگ میں کودتا ہے۔ تو اب جب امریکہ اور اسرائیل نے سوچا تھا کہ میں 4 دن میں یا 2 دن میں ایران کو گھٹنوں پہ لے آؤں گا، تو یہ تو اس کی بات غلط ثابت ہوئی ہے۔ لیکن اب وہ ان خلیجی ممالک کے اوپر پریشر ڈال رہا ہے، زور ڈال رہا ہے کہ میری مدد کریں، آپ لوگ اس جنگ میں کودیں، ایران کو آپ لگام دیں، اور وہ بیٹھ کے تماشا دیکھے گا آپس میں مسلمان جب لڑیں گے۔
تو اس میں پھر پورے خطے میں جو ہے نا جنگ کی صورتحال تب تبدیل ہوگی جب ابھی تک تو ایران نے سعودیہ کے اوپر کوئی ایسا اٹیک نہیں کیا جس کی وجہ سے ایران نے سعودی عرب کے اوپر کوئی ایسا اٹیک نہیں کیا جس کی وجہ سے سعودی سول لوگوں کو نقصان پہنچایا گیا ہو، یا اگر ایک دو اٹیک کیے بھی ہیں تو امریکہ کے اڈوں پہ اٹیک کیے ہیں۔ تو یہ بہت سخت اور بہت تشویش والی باتیں ہیں کہ یہ جو کام ہو رہا ہے یہ بہت غلط ہو رہا ہے۔ آنے والے مزید 24 سے 48 گھنٹے اور اہم ہے۔ ہم سب اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ملک پاکستان کو ہمیشہ کے لیے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ پاکستان زندہ باد، عمران خان پائندہ باد۔